مرد کی قربانیاں اور عورت کے دکھ، بچوں کی خواہشات اور گھر کی ضروریات پوری کرتے کرتے داڑھی میں چاندی کے تار چمکنے لگتے ہیں اور سر بالوں سے خالی ہو جاتا ہے، لیکن باپ کو کوئی فکر نہیں ہوتی جس کی پوری کائنات چھوٹے سے گھر پر مشتمل ہوتی ہے۔ ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک اور بہنوں کا شہزادہ حالات کی بٹی میں سلگتا سلگتا جب پیچھے مڑ کر دیکھتا ہے تو اسے اپنا آپ بہت مختلف نظر آتا ہے۔ وہ جو اپنی ناک پر مکھی بیٹھنے نہیں دیتا تھا، اپنے کھانے پینے اور لباس کے معاملے میں انتہائی حساس ہوا کرتا تھا، کہاں چلا گیا آج؟ جس کی الماری میں ہر موسم اور تہوار کے لیے طرح طرح کے لباس ہوتے تھے، لیکن آج عید پر بھی اپنے لیے کچھ نہیں لیتا، کیونکہ اس کی جیب اگر اجازت دیتی بھی ہے تو صرف بیوی اور بچوں کی فرمائش پوری کرنے۔ اپنے لیے کچھ لیتا بھی ہے تو صرف جرابیں اور رومال، اس سے زیادہ کی اسے ضرورت نہیں ہوتی، بیکول اس کے پچھلے سال عید پر جو کپڑے بنوائے تھے وہ بالکل نئے ہیں۔ کبھی کسی نے سوچا ہے کہ مرد حضرات کو کیا واقعی کسی چیز کی خواہش نہیں ہوتی؟ ان کے جوتے اتنے سالوں کے مسلسل استعمال سے بھی نئے کیسے رہتے ہیں؟ کیا عمدہ اور نفیس ملبوسات کا انہیں شوق نہیں ہوتا؟ یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ وہ بھی انسان ہے، انہیں بھی اچھا دکھنے کا شوق ہوتا ہے، بہترین کپڑوں میں ملبوس رہنے کی خواہش ہوتی ہے، لیکن وہ اپنی آرزوؤں کو قربان کرنا سیکھ جاتے ہیں۔ اپنے پیاروں کی خوشی کے سامنے اپنی خواہشات کو بھول جانے کا فن انہیں بخوبی آتا ہے۔ انہیں اگر کوئی آرزو ہے بھی تو بس اتنی کہ میرے گھر والے خوش رہیں، میرے بچوں کے چہروں پر مسکراہٹ ہو، وہ کسی کے سامنے احساس محرومی کا شکار نہ ہو، میری شریک حیات ہمیشہ مطمئن رہے، میرے والدین اور بہن بھائی خوشحال زندگی گزاریں، انہیں کسی کے سامنے جولی پھیلانے کی ضرورت نہ پڑے۔ ان سوچوں میں ان کی راتوں کی نیند بھی اڑ جاتی ہے، کیونکہ آنے والے دنوں کا مقابلہ کرنے کے لیے کچھ جمع پونجی بھی ضروری ہے، جو بہنوں کی شادی، بچوں کی تعلیم یا بوڑھے والدین پر خرچ کی جا سکے۔ موسم کے گرم و سرد سہتے ہوئے ان کے ہاتھوں کی جلد نہ تھوڑی سی کھردری ہو جاتی ہے، چہرے پر تر و تازگی باقی نہیں رہتی، آنکھوں کی چمک ماند پڑ جاتی ہے، صرف اسی وجہ سے کہ ان کے گھر والوں کی آنکھیں سدا چمکتی رہیں۔ سارا دن محنت مزدوری کر کے شام کو گھر لوٹتے ہوئے سوچتے ہیں کہ آج کیا چیز لے کے جاؤں جس سے گھر والے خوش ہوں۔ خود سوکھی روٹی بھی کھا لیں گے، لیکن بیوی بچوں کے لیے منو سلوا کی آرزو کریں گے۔ گھر کے اخراجات پورے نہ ہوں تو پردیس جا کر گھر والوں سے جدائی کی اذیت بھی برداشت کرتے ہیں، وہاں انہیں در در کی کتنی ٹھوکریں کھانا پڑتی ہیں، اس سے سوائے اللہ کے کوئی واقف نہیں۔ اپنے بچوں کی توتلی زبان میں ہونے والے شہد بھری گفتگو، اس کی معصوم شرارتیں، اس کا اٹھنے والا پہلا قدم انہیں دیکھنا نصیب تک نہیں ہوتا، کیونکہ بچوں کے کل کے لیے وہ اپنا آج قربان کر دیتے ہیں۔ اس بیتتے وقت کے ساتھ بیوی کی اٹھتی جوانی ڈھل جاتی ہے اور نوجوان سہاگن کی جگہ ایک ادھیر عمر کی خاتون ان کی منتظر ہوتی ہے۔ والدین کی آنکھیں بیٹے کی راہ تکتے تکتے پتھرا جاتی ہیں، اور اکثر تو انہیں کندھا دینا تک بیٹے کو نصیب نہیں ہوتا۔ ہمارے گھروں کے یہ ہیروز اور معاشرے کے یہ بے لوث کردار خود کو روز حالات کی بھینٹ چراتے ہیں، لیکن ان کی قربانی کسی کو نظر نہیں آتی۔ معاشرے میں انہیں ظالم، بے حس، ماں کا چیلا، بیوی کا غلام، بے غیرت اور پتہ نہیں کیا کیا کہا جاتا ہے، اور اگر بیوی کو اہمیت دیں تو مار اڑ جاتی ہے، اگر ماں کو اہمیت دیں تو بیوی بات نہیں سمجھتی۔ اس غریب کے سر پر ہمیشہ دو ننگی تلواریں لٹکتی ہیں، جنہیں ایک ہی نیام میں رکھنا اس کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے۔ مرد کی قربانیوں کی داستان طویل ہے۔ باپ، بھائی، شوہر اور بیٹے کے روپ میں ہمارا حوصلہ ہے، ہمارے سروں پر چھت ان کی وجہ سے ہے، ہمیں نام انہی سے ملا، یہی ہمارا اعتماد اور طاقت ہے، یہی زندگی کی رونقیں ہیں، یہی ہماری عزتوں کے محافظ ہیں۔ لیکن عورت کے دکھ بھی کچھ کم نہیں ہیں۔
اور اس سوال کا جواب ہر کسی نے اپنے اپنے نقطے کے مطابق دیا۔ کسی نے عورت کو بے وفا کہا، کسی نے سراپا حسن سے بڑھ کر کچھ نہیں سمجھا، تو کسی نے عورت کو کبھی نہ سلجھنے والی پہیلی کا نام دیا۔ لیکن ہماری نظر میں تو عورت کے معنی ایک نایاب احساس کے ہیں جو دنیاوی مطلب سے پاک ہے۔ وفا ہے، محبت ہے، دعا ہے، اور پھر برداشت کا دوسرا نام، جو خود کو بھلا کر اپنوں کی خاطر جیتی ہے، جس کے لیے اپنی خواہشات اور اپنی خوشیوں سے بڑھ کر اپنوں کی خوشیاں اہمیت رکھتی ہیں۔ ویسے تو دنیا میں عورت کی پہچان کئی رشتوں، کئی ناموں سے کی جاتی ہے، ماں، بیوی، بیٹی، بہن اور ایک باوفا دوست۔ لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ لوگ دوستی والے رشتے کو قبول نہیں کرتے، جبکہ نفسانی خواہشات سے پرے کچھ ایسے بے نام سے پاکیزہ رشتے بھی ہوتے ہیں جو اپنے آپ میں قابل احترام ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب عورت کو پیدا کیا تو کائنات میں عورت کا سب سے پہلا رشتہ بیوی کا بنا۔ ماں حوا آدم علیہ السلام کی شریک حیات بن کر دنیا میں آئی تو بے رنگ ویران دنیا میں خوشیوں کے رنگ بکھر گئے، کیونکہ عورت وہ ہے جو بیوی کے روپ میں شوہر کے ایمان کی تکمیل کی علامت ہے، جو سکون قلب، پیکر وفا، سکھ دکھ کی ساتھی ہے۔ اگر دل سے چاہو تو محبوبہ بھی ہے، کیونکہ جب ایک عورت اپنی رضامندی سے مرد کے نکاح میں آ جاتی ہے نا، پھر ہنسی خوشی ازدواجی زندگی کا آغاز کرتی ہے، تو اپنے خاوند کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ملا نایاب تحفے کی طرح ہوتی ہے۔ عورت وہ ہے جو اپنا سب کچھ چھوڑ کر اپنوں کی خوشی کے لیے نئے ماحول میں ایک اجنبی کو اپنا سب کچھ مان لیتی ہے۔ اس عورت کا دوسرا رشتہ ماں ہے۔ ماں مطلب زندگی، ماں مطلب قربانی، اور جب عورت بیوی سے ماں بن جاتی ہے تو ماں کے روپ میں صبر، برداشت کی جیتی جاگتی مثال ہے، جو اپنی زندگی سے لڑ کر ایک نئی زندگی کو جنم دیتی ہے، دنیا کے گرد و غبار سے بچا کر، پیار، محبت اور اپنی ذات سے کئی قسم کی قربانیاں دے کر ایک ننھی سی جان کو پروان چڑھاتی ہے، صحیح غلط کی پہچان کرواتی ہے، جینے کے آداب سکھاتی ہے، ایک مکمل انسان بناتی ہے۔ شاید اس لیے خدا نے ایک عورت کو ماں کے روپ میں اتنے بلند درجے سے نوازا۔ یہی عورت جب بیٹی ہوتی ہے تو ماں باپ کے لیے بخشش کا ذریعہ بنتی ہے، کیونکہ بیٹیاں رب کائنات کی طرف سے رحمت ہیں۔ جس گھر میں بیٹیاں ہوتی ہیں اس گھر پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا خاص کرم ہوتا ہے، وہ گھر رحمتوں اور خوشیوں سے مالا مال ہوتا ہے۔ بیٹیاں ماں باپ کی ہمدرد ہوتی ہیں، شان ان کا غرور ہوتی ہیں، بیٹیوں سے ہی گھروں میں رونق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب کسی کے گھر بیٹی ہوئی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، لڑکی تو زمین پہ اتر، میں تیرے باپ کی مدد کروں گا۔ یہی عورت بہن کے روپ میں ایک دعا کی طرح ہوتی ہے، جو ہر حال میں اپنے بھائی بہنوں کے لیے خیر چاہتی ہے، ہر مشکل وقت میں ڈھال کی طرح جو وقت آنے پر ساری دنیا سے لڑ جاتی ہے، دوست بن کر ہمدرد اور ہمراز بھی ہے۔ یہی وجوہات ہیں جس سے عورت احساس کا مکمل پیکر ہے۔ اکثر لوگ کہتے ہیں عورت کو سمجھنا ناممکن ہے۔ بے شک ناممکن ہے، کیونکہ عورت مجسم احساس ہے، اور احساس کو سمجھنے کے لیے احساس ہونا ضروری ہے، جو ہر ایک کے پاس نہیں ہوتا۔ عورت تو پانی کے بلبلوں جیسی ہوتی ہے، جو ایک تلخ لہجے سے ٹوٹ جاتی ہے، تو وہی رضیہ سلطانہ جیسی دلیر بھی ہے۔ عورت کو دل سے سمجھنا چاہو تو آسان کھلی کتاب ہے، ورنہ انسلجھی پہیلی اور سمندر سے بھی گہری ہے، جس کا اندازہ آج تک کوئی نہیں لگا سکا۔